الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وقال أيضا من أحبني فكان معي في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور یہ بھی فرمایا کہ من احبنی فکان معی فی الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا، جو شخص مجھ سے پیار کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طریقہ پر پیدا فرمائے جن کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔
اگر کمالات کے باب کھول دیے جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم پلہ نہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ اور ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو اوصاف و کمالات عطا کیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنے تنہا جمع فرما دی۔ آپ نے جود و سخاوت کے دریا بہائے، آپ نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے جھنڈے قائم کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کہ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ آپ کی تواضع اس قدر کہ خادموں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کی خوش اخلاقی کی یہ حالت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سالہ دور خدمت میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ آپ کی صداقت کی یہ حالت، آپ کی سچائی کی یہ حالت کہ اسلام کا کٹر دشمن ابو جہل ملعون مردود نے بھی آپ کی سچائی اور صداقت کا اعتراف کیا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کی یہ حال کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑانے کے باوجود تنے تنہا دشمن کو میدان جنگ میں للکارتے رہے۔ آپ کو عفو و درگزر کا بے مثال نمونہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ اپنے صحابہ کرام کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا اور یہ عام اعلان کر دیا کہ آج معافی کا دن ہے۔ دوستو، انسان محبت خوبصورتی کی بنیاد پر بھی کرتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد پر بھی انسان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے۔ یوں تو خدا کا ہر نبی ہر رسول خوبصورت ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دنیا کے کونے کونے تک پھرا، میں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا جن کے حسن و جمال کی پوجا کی جاتی ہے، مگر اے آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، تو بے مثال اور لاجواب حسن و جمال کا مالک ہے۔ جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر، جن کے حسن و جمال کو دیکھ کر صحابہ کرام نے، عاشقوں نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ اسلام کے متوالوں، احسان کی بنیاد پر بھی انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن احسان کرنے والے سے پیار کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی نے ہم پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں، اگر کسی اور ذات نے ہم پر احسانات کیے ہیں تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اہل و عیال کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، والدین کے مقابلے میں
اساتذہ کرام کے مقابلے میں، گاؤں کے مکھیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل ایز کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہم پر اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے عرب کے زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ آپ نے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق سکھائے۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عزت بخشی۔ آپ نے لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے کے دروازے کو بند کیا۔ آپ نے انسانی خون کو کعبہ سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ اسلام کے متوالو، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ابراہیم صفی اللہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان پر بھی یہ الفاظ جاری ہوں گے یا ربی نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام بھی یہی لفظ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہ الفاظ جاری ہوں گے یا ربی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی یہی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر پر، ذات اقدس پر، کہ جن کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ مسلمانوں، الغرض وہ تمام اوصاف و کمالات جن کی بنا پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا اور پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ ایسی ذات سے محبت کی جائے جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ اے لوگو، تم نے لیلا اور مجنوں کی محبت کی داستان سنی ہوگی، تم نے ہیر اور راجے کا عشق کا قصہ سنا ہوگا، تم نے دنیا کے کسی اور عاشق اور معشوق کی کہانی سنی ہوگی۔ آؤ میں تمہیں محبت کی سچی کہانی تاریخ کی زبانی سناتا ہوں، تاریخ کی زبانی بتلاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول ہے جن کی داڑھی میں 2 بال ہے، ایک بال ہوا میں اڑ رہا ہے، کسی نے دیکھ کر مذاق اڑایا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک کسان صحابی ہے، کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، اچانک ان کی کان میں یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ وہ صحابی ہل چلانا بند کر دیتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میرے ان کانوں کو بہرا کر دے جس سے میں اپنے حبیب کی باتیں سنا کرتا تھا، جس سے میں اپنے محبوب کی باتیں سنا کرتا تھا، آج کے بعد میں کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا۔
اے اللہ میرے ان آنکھوں کو اندھا کر دے جن سے میں اپنے محبوب کا دیدار کیا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کے کسی بھی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ صحابی مستجاب الدعوات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ اسی وقت اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے تو اتنی تیاری نہیں کی ہے، نہ میرے پاس بہت زیادہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ صدقات و خیرات ہے، ہاں لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو۔ حضرات گرامی، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کفار مکہ نے کہا کہ طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں محمد عربی اپنے محبوب کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ مدت دراز کے بعد طواف جیسی اہم عبادت کرنے کا موقع ملا، مگر اپنے حبیب اپنے محبوب کے بغیر طواف کرنا گوارا نہیں کیا۔ جنگ احد کے درمیان مدینہ میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، عورتیں اپنی گھروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ ایک انصاری عورت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیتی ہے۔ راستے میں انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اس جنگ میں آپ کا بھائی اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ پھر تھوڑی دور اور جاتی ہیں تو انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اس جنگ میں آپ کا شوہر اور بھائی دونوں شہید ہو گئے۔ قربان جائیے اس عورت پر کہ اپنے گھر والوں کی خبر سننے کے باوجود بھی وہ میدان جنگ کی طرف چلی جا رہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت معلوم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر یہ کہتی ہے کہ آپ کے بعد ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہے۔ تاریخ کے صفحات پر سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، اگر ہمیں ہدایت و روشنی کی طلب ہے، امن و سلامتی کی خواہش ہے، طہارت و تقوی کی تمنا ہے، عزت و شرافت کی چاہت ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ، حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سینے سے لگاؤ،
اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے سارے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا. وما علینا الا البلاغ.